موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين. سورة الصافات، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورۃ الصافات سور مکیہ میں ہیں، اور جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سورتیں بعض سورتیں مکیہ ہیں اور بعض سورتیں مدنیہ ہیں. اب تو الحمدللہ بڑی آسانی ہو گئی کہ ہر سورت کے بعد لکھ دیا جاتا ہے مکیۃ و مدنیۃ، تو ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. لیکن ابتدائی زمانہ میں یعنی دور صحابہ میں اور تابعین میں یہ وضاحت نہیں لکھی جاتی، تو وہ اس لیے اندازہ کر لیتے تھے کہ جس صورت میں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور جس صورت میں احکام ہیں، حدود ہے، قصاص ہے، مسائل ہیں، یہ مدنی صورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تقریباً 63 سال یا 65 سال، تو 40 سال کے بعد آپ پہ نبوت کا اعلان ہوا، اللہ کی وحی آئی. 13 سال آپ کو بعثت کے بعد مکی زندگی گزارنی پڑی، اور 13 سال میں صرف یہ مسائل مہمہ تھے: توحید، رسالت اور قیامت. پھر میرے آقا نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد جتنی شریعت ہے وہ سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یعنی جتنے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، اسی طرح نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، فے ہے، اموال غنیمت ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، سارے احکام مدینہ منورہ میں نازل.
تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ جن صورتوں میں احکام کا ذکر ہے وہاں مدنیہ ہے، اور جن صورتوں میں احکام کا ذکر نہیں ہے، مسائل مہمہ ہے، توحید، رسالت اور قیامت، یہ مکی ہے۔ اب ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی کہ ہر صورت کے بعد لکھ دیا جاتا ہے مکیتن او مدنیتن، تو سورۃ الصافات جو ہے یہ سورت مکیہ۔ سورت یاسین میں اس بات معاد یعنی قیامت کا مسئلہ تفصیل سے ذکر ہوا، لیکن اجمالاً توحید کا ذکر بھی موجود تھا۔ اس صورت میں بالعکس ہے، یعنی توحید کا مسئلہ بڑی تفصیل سے ہے اور قیامت کا مسئلہ اجمال سے، یعنی دونوں صورتوں کے اندر ایک ربط ہے کہ پہلی صورتوں میں، سورت یاسین میں سب سے زیادہ زور اور تفصیل جو ہے وہ مسئلہ معاد یعنی قیامت میں تھی، اور اجمالاً توحید کا بھی مسئلہ تھا۔ اب اس صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا، تو تفصیل میں مسئلہ توحید ہے اور اجمالاً جو ہے قیامت اور رسالت کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس میں بھی زیادہ خاص طور پہ مشرکین مکہ کے اس قول پر کہ ملائکہ جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا بڑا رد کیا گیا، کیونکہ جتنے کافر تھے انہوں نے مختلف اپنے عقائد بنا رکھے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور قریش مکہ کہتے تھے کہ جتنی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جاہلوں کے عقیدے سے کھڑے ہوئے۔ جس چیز کے معجزات دیکھے، شان دیکھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، انہوں نے کہا بس خدا کا بیٹا۔ ملائکہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور سارا نظام وہ چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا اللہ کی بیٹیاں، بس اپنا عقل ہے نا، اپنے عقل سے جو کو بات سمجھ آتی گئی وہ گھڑتے گئے۔ جیسے ہمارے جاہلوں نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا، انہوں نے خود محمد مصطفیٰ کو خدا ہی بنا دیا، قصہ ہی ختم۔ انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں؟ انہوں نے کہا مختار کل بھی محمد مصطفیٰ ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر بھی محمد مصطفیٰ ہیں، عالم الغیب بھی محمد مصطفیٰ ہیں، تمام حاجت روا بھی محمد مصطفیٰ ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والعلم بھی محمد مصطفیٰ ہیں۔ جتنی خدائی صفات تھی ساری حضور میں ثابت کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور رحمت فرمائے۔ آدمی جب محبت میں آ کے گمراہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو گمراہ کرتی ہیں، ایک محبت اور ایک دشمنی، ایک محبت اور ایک عداوت۔ آدمی محبت میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دشمنی میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آدمی محبت میں آتا ہے نا جی، اللہ معاف کرے، کسی لڑکی کی محبت ہے، کسی عورت کی محبت ہے، کسی لڑکے کی محبت ہے، خاندان چھوڑ دے گا، ماں باپ چھوڑ دے گا، اپنی عزت کو برباد کر دے گا، اپنے مقام عظمت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، پاگل ہو جاتا ہے، محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دشمنی میں بھی آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب دشمنی ہوتی ہے، 10 ایکڑ زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، 100 آدمی ادھر مارا گیا، 100 ادھر مارا گیا، زمین وہی پڑی ہے جہاں پڑی تھی، نہ وہ لے گئے نہ وہ لے گئے، اور دونوں طرف سے 100 بندے قتل ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کا عقیدہ ہو یا عمل ہو، جب تک اعتدال نہ ہو بندہ تباہ ہو جائے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، فرمایا میرے بارے میں 2 جماعتیں برباد ہو جائیں گی، صرف ایک جماعت نجات پائے گی۔ فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور مجھے مولا علی بنا دیں گے اور مجھے خدا بنا دیں گے اور مجھے حاجت روا بنا دیں گے اور مشکل کشا بنا دیں گے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو میری دشمنی میں بڑھ کے خارجی بن جائے گی، ناصبی بن جائے گی، حضرت علی کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔
فرمایا کہ نجات والی ایک جماعت ہوگی جو مجھے ابن ام النبی المصطفیٰ حضور کے چاچے کا بیٹا بھی مانے گی، خلیفۃ الرابع بھی مانے گی، اور داماد نبی بھی مانے گی، اور حضور کا صحابی بھی مانے گی، بدر اسلام بھی مانے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید بھی مانے گی۔ وہ جماعت حق پہ ہوگی، ورنہ بعد میری محبت میں برباد ہو جائیں گے، بعد میری دشمنی میں برباد ہو۔ تو یہ محبت اور عداوت جو ہے نا، یہ بندے کو یعنی بالکل حد سے نکال دیتی ہے۔ حب الشیء یعمی ویسم، عربوں کا محاورہ ہے کہ محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، پھر کسی کی بات اس کو سنائی بھی نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کفار بھی حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور کفار مشرکین نے حضور کے اللہ کے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا، اور بعض کفار نے بیوی مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں سے نجات دے اور اللہ محفوظ رکھے۔ آدمی جب گمراہ، آج کل دیکھ لیں آپ، مثلا روافض ہیں، وہ السلام علیکم بھی نہیں کریں گے، ایک کہے گا علی مدد، دوسرا کہے گا یا علی مدد، یعنی تحیتہم سلام جو ہے قرآن کا وہ بھی چھوڑ دیا۔ یا اللہ کا ورد اتنا نہیں کریں گے جتنا یا علی کا ورد کریں گے، اور کوئی بھی ان کو مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، یعنی آپ دیکھیں طواف کرتے ہوئے وہ کعبۃ اللہ کو تو پشت کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کے روضے کو پشت نہیں کر سکتے، وہاں آگے پھر جائیں۔ تو یہ ایک حد ہے، آدمی تجاوز میں بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ مثلا مقلد ہیں، وہ تقلید کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ بعض اوقات ایک صریح حدیث موجود ہے لیکن پھر بھی ضد ہے، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ سارا دنیا غلط، سارے ائمہ غلط، محدثین غلط، صرف وہ حق پہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مقلد تو سارے مشرک ہو گئے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ مشرک کافر ہو گئے، صرف وہ حق میں ہیں، باقی وہ جو خود اجتہاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، وہ کبھی کبھی لطیفہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جی اب دیکھو حنفی بھی کافر، شافعی بھی کافر، مالکی بھی، حنبلی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، تبلیغی بھی، یہ سارے کافر ہو گئے۔ اچھا شیعہ، نواسب، روافض، معتزلہ وہ تو پہلے سے کافر تھے۔ پہلے پھر اللہ میاں کو اتنی بڑی جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر انہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندے کو بھیجنا تھا؟ اگر صرف انہی کو ہی بھیجنا تھا اور یہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تو اس کے لیے تو پھر مسجد الحرام ہی کافی ہے، اتنی بڑی جنت بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اتنی بڑی جنت جو اللہ نے بنائی ہے صرف ایسے بنا دیا کہ یہی صرف 15-20 آدمی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو آباد کریں گے۔ تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک معاف کرے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے، کہ ہمارا اصل محور جو ہے اللہ کا قرآن ہو، سنت محمد مصطفیٰ ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن بغیر فرمان مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور فرمان مصطفیٰ بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور فتاوی صحابہ بغیر ائمہ کے سمجھ نہیں آ سکتے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اگر درمیان میں کہیں بھی کڑی ٹوٹ گئی تو آپ کا سلسلہ ہی ٹوٹ جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیثوں میں سند ہوتی ہے، حدثنا 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 اخبرنا ان اور ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا سلسلہ جو ہے وہ جڑ جائے حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ اگر درمیان میں کوئی راوی جھوٹا آ گیا سند ٹوٹ گئی، درمیان میں کذاب آ گیا، وضاع آ گیا، جھوٹی حدیثیں بنانے والا آ گیا، حدیث ختم ہو گئی۔ درمیان میں کوئی آدمی ایسا آ گیا رجل مجہول لا یسم، کہ سند میں ایک آدمی ہے لیکن پتہ نہیں کون ہے، پھر بھی سند ضعیف ہو گئی۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا،
انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، صحابہ نے محمد مصطفیٰ سے پڑھا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ صحابہ کا انکار کریں گے تو پٹڑی سے اتر جائیں گے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے تو پٹڑی سے اتر جائیں گے، ائمہ محدثین کا انکار کریں گے، ائمہ فقہا کا انکار کریں گے تب بھی پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ لا حول ولا قوة انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ تو اب جناب سمجھیں کہ سورۃ الصافات جو ہے یہ ایسی سورت ہے کہ جس کا محور جو ہے اور عمود جو ہے، موضوع جو ہے وہ توحید، لیکن اس میں ضمناً رسالت کا بھی بیان ہے، ضمناً قیامت کا بھی بیان ہے۔ تو لہذا سورۃ الصافات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ تین چیزوں کی ذکر ہے، تین چیزوں کی قسم۔ والصافات صفا، مجھے قسم ہے ان کی جو صف بنانے والے ہیں، والزاجرات زجرا، اور جھڑکنے والے، والتالیات ذکرا، اور ذکر کی تلاوت کرنے والے۔ ان تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یاد رکھو۔ ایک ذکر ہے صف بنانے والے، اور ایک ذکر ہے جھڑکنے والے، روک لگانے والے، منع کرنے والے، بندش کرنے والے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ فالتالیات ذکرن، اور ذکر کی تلاوت کرنے والے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ اس کے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑے اقوال ذکر کیے، لیکن یاد رکھو کہ راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ والصافات صفا، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، صفیں باندھنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم پہ ہر برائی کو روکنے والے ہیں، اور اللہ کے فرامین اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان سے مراد جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں سمجھنے کے مشرکین کا عقیدہ جھوٹا بھی رد ہو گیا کہ جن کو تم خدا کی بیٹیاں بناتے ہو وہ تو خدا کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن جبریل بھی کھڑا ہوگا، ملائکہ بھی صفوں کی حالت میں کھڑے ہوں گے، اور کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، بولنے کی سکت نہیں ہوگی، مگر وہ جن کو اللہ اجازت دیں گے، اور وہ بات بھی سچی کرے گا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا ذلك اليوم الحق، یہ قیامت کا دن ہوگا، ہر حال میں ہوگا، جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے
اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ جائے، توبہ کر کے گناہوں سے بچ جائے، توبہ کر کے کفر و شرک سے بچ جائے، ایمان لائے، توحید پہ آئے، اعمال صالحہ کر کے آ جائے، تو وہاں بھی ہے والملائکۃ صفا۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وجیء ربک والملائکۃ صفا صفا۔ اور قیامت والے دن جب تیرے رب تشریف لائیں گے فیصلے کے لیے اور ملائکہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہاں بھی مراد ملائکہ ہیں، والصافات صفا، وہ صف باندھنے والے، صفیں بنانے والے۔ اور علماء نے فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ میں ڈسپلن ہے، نظم ہے، ترتیب ہے، یہ نہیں کہ بھیڑ بنا کے کھڑے ہو جائے، بلکہ ترتیب سے کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تاکہ جب بھی اللہ کا حکم ہوگا اور جس کو حکم ہوگا وہ تعمیل کرے گا۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کندھے کے ساتھ کندھا برابر رکھو، ٹخنے کے سامنے ٹخنا برابر رکھو، اور صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑا کرو، اور اسی طرح صفیں بناؤ جیسے ملائکہ صفیں بناتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے ہو جیسے ملائکہ بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملائکہ کی صفیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرمایا ملائکہ برابر کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے کے برابر کندھا ہوتا ہے، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، اگر تم صفیں ٹھیک نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر بغض ڈال دیں گے، اختلاف ڈال دیں گے، تمہارے دلوں کو پھیر ڈالیں گے، پھر دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسے صفیں بناؤ جیسے ملائکہ بناتے ہیں، تو سمجھ آئے کہ یہاں مراد ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کا صفیں بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر بندے پہ یہ لازم ہے، اگلی صف خالی ہے، الاول فالاول، پہلے پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں پوری کریں۔ اور اگر آگے جگہ پڑی ہے اور آپ کھڑے ہیں تو آپ گناہگار ہیں، آپ آگے جائیں تاکہ جگہ پوری کریں، اور پھر جو آپ کے پیچھے ہے وہ آپ کی جگہ پہ آئے۔ اور اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ جب صفیں بناؤ تو مردوں کی صفیں امام کے پیچھے اور امام کے قریب ہوں، ان کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، اور آخر میں عورتوں کی صفیں ہوں۔ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، حرمت دی ہے، شان دیا ہے، تاکہ اس کی صفیں مردوں کے آخر میں ہوں، کسی مرد کی نظر نہ پڑے، اس کے رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کسی حال میں بھی اللہ نہیں چاہتے کہ بندے کی نظر جو ہے غیر محرم پہ پڑے۔ اس لیے حکم ہے کہ ان کی آخری صفیں جو ہیں ان کے لیے بہتر ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، اگر عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے تھے عورتوں سے کہ اس وقت طواف کیا کرو جب رش کم ہو، اور فرمایا اس وقت جب طواف کرو تو مردوں سے ہٹ کے دور دور طواف کرو، چاہے ایک طواف ہو جائے لیکن غیر مردوں کا ہاتھ نہ لگے، غیر مردوں سے ٹکراؤ نہ ہو جائے، غیر مردوں سے مس نہ ہو جائے۔ اس لیے عورت جو ہے چاہے دور طواف کرے، ادب سے چلے، آرام سے چلے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا، راجی قول بھی یہی ہے کہ وہ صفات صفا، صف بنانے والے کون؟ فرشتے۔ فالزاجرات زجرا، یاد رکھیں زجر کا معنی جھڑکنا بھی آتا ہے، زجر کا معنی ڈانٹنا بھی آتا ہے، زجر کا معنی بندش لگانا، روک لگانا بھی آتا ہے،
اور سارے معنی صحیح ہیں، کیونکہ معنی یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی سے روک رہا ہے، بندش لگا رہا ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، علماء نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شیطان کو روکیں، ابلیس کو روکیں، شیاطین کو روکیں، اور شیطان جب کوشش کر کے ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہے تو ان کو بھگا دیں، اس لیے ان کی صفت ہے وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ اور اسی طرح جب اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اس قوم پہ عذاب نازل کرو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ تاکہ دوسری قوم ڈر جائے، ان کو زجر ہو، تنبیہ ہو کہ ہم نے بھی اگر ایسا گناہ کیا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس سے مراد بھی فرشتے ہیں وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ یاد رکھیں تالیات، تلا یتلو، تلا مانا تلاوت کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو لیت اسی طرح آتا ہے کہ میرے مدنی کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نبوت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی امت پہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یاد رکھو جو تلاوت کرنے والے ہیں وہ اس صفت میں شریک ہو گئے۔ میرا مدنی بھی تلاوت کرنے والا، قاری بھی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بھی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھانے والے بھی تلاوت کرنے والے۔ یاد رکھیں مسلمانوں یہ چار لائنیں ہیں، یہ چار خطوط ہیں، یہ چار راستے ہیں، جب تک یہ چاروں برابر نہیں چلیں گے امت کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کہ میرے مدنی کا وظیفہ تلاوت کتاب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ میرا مدنی صرف قرآن تلاوت نہیں کرتے بلکہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ والحکمت، یاد رکھو حکمت کا معنی دانائی کی باتیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اللہ نے جس کو حکمت دے دی بڑی بھلائی دے دی۔ تو اصل حکمت کا کیا معنی ہے؟ دانائی کی باتیں۔ اور یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی سنت محمد مصطفیٰ، اس سے بڑی دنائی کی باتیں کیا ہوں گی؟ اور چوتھا وظیفہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا مدنی اپنی صحبت میں بٹھا کے، اپنی نظروں کے نیچے رکھ کے، اپنے سامنے ان کی تربیت کر کے، اپنی صحبت نبوی کا رنگ چڑھا کے ان کے اندر کو بھی مانج دیتے ہیں۔ ان کے صرف ظاہر کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر کی بھی صفائی کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہی مقام ہے احسان کا، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی قرآن پڑھانے کی خدمت میں ہے اس کی عزت کرو، وہ بھی اللہ کے نبی کے وظیفے میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اللہ کا دین پہنچا رہا ہے، یہ بھی نبی کے وظیفے میں سے وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ والوں کو اکٹھا کر کے ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو گناہوں سے بچا رہا ہے، ان کے اندر کی صفائی کر رہا ہے، اس کے اندر سے غرور اور کبر اور ریا مٹا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے۔ لہذا یاد رکھیں اولیاء بھی برحق ہیں، صوفیاء بھی برحق ہیں، لیکن ہم ان کو صوفی مانتے ہیں، ہم ان کو ولی مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے تابع ہوتے ہیں، جن کا ہر قدم جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے قدم پہ اٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جو میرے دوست ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اولیاء اللہ ہمیں شامل کرے۔ وما ذالک علی، ویسے ہر مومن ولی ہوتا ہے، فکر نہ کرو۔
یہ ٹھیکیداری نہیں ہے کوئی ولایت کی. ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان نصیب کرتا ہے. جب نور ایمان نصیب ہو گیا تو اللہ ولی بن گیا. ولی کا معنی یاد رکھو کیا ہوتا ہے. ولی معنی دوست، ولی معنی ناصر، ولی معنی معین، ولی معنی مددگار، ولی معنی کسی کی نصرت کرنے والا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ناصر ہے، مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست ہے، اور مومنوں کو سے محبت کرنے والا ہے. اور مومن بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کا حکم ہے بیٹا نہیں مانتا بیٹے کو چھوڑ دے گا، اللہ کا حکم ہے ماں باپ نہیں مانتا ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اللہ کا حکم ہے بیوی نہیں مانتی بیوی کو چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک صحابی جب اسلام لائے ان کی والدہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ان کو پتہ چلا کہ تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میرے بیٹے تو کلمہ چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کا. اس نے کہا ماں میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا پھر میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں. اس نے کہا جو مرضی آئے کرو. اللہ اکبر. ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی. 2 دن میں 3 دن میں ماں کی حالت بالکل بگڑ گئی اور سارے علاقے کے محلے کے لوگ آئے. انہوں نے کہا کیسے بیٹے ہو تمہاری ماں مر رہی ہے اور تم ضد کر رہے ہو. وہ بھائی ماں کا کہنا مان لو. وہ اپنی والدہ کے پاس آتا ہے دیکھیں گے آگے کہتے ہیں یا اماں تم نے مجھے جنم دیا ہے، تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، تم نے میری تربیت کی ہے، مجھے حکم دو میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا. میری اماں مرنا ہے تو مر جاؤ اس امید میں نہ رہنا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں گا. اللہ نے ہدایت دی. اس نے بھی پھر کھانا شروع کر دیا تو مانتا تو ہے نہیں. یہ ہے مومن کی شان. تو یاد رکھیں قرآن کو سمجھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. شان دیکھیں اولیاء کی. اللہم اجعلنا من عبادک المقربین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من اولیائک ولا تجعلنا من اعدائک یا ارحم الراحمین. یا کریم اکرمنا، یا رحیم فرحمنا. میرا مولا تو مہربانی کرنے پہ آئے، جانوروں پہ بھی مہربانی کر دیتا ہے. میرا مولا تو مہربانی کرنے پہ آئے مخلوق پہ مہربانی کر دیتا ہے. فَإِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ، ہم بھی تیرے بندے ہیں. لا تمنعنا بذنوبنا فضلک، میرا مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی مہربانی کے دروازے بند نہ کر دینا. اللہ اکبر. اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض. اللہ جب تک زمین کے اوپر ہے رحم فرما، اور جب زمین کے نیچے جائیں رحم فرما. اللہم ارحمنا عند الارض، اور جب تیری دربار میں پیشی ہو تو رحمت کا فیصلہ فرما دینا. ہم تیری رحمت کے بغیر ایک سانس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اور تیرا فرمان ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور تیرا فرمان ہے رحمتی سبقت علی غضبی. میرا مولا تیری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے.
تو ہمیں بھی اپنے رحمت کے پردے میں ڈھانپ لے. اس لیے فرماتے ہیں الا انا، یاد رکھیں سمجھا کرے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بس صرف ولی، ہر مسلمان ولی ہے. آگے جیسے مسلمان کا درجہ ہے ایسے ولایت کا بھی درجہ ہے. ورنہ تم بھی مسلمان ہو، تابعین بھی مسلمان ہیں، اور صحابہ بھی مسلمان ہیں. پھر صحابہ میں اور اصحاب بدر بھی مسلمان ہیں، اصحاب حدیبیہ بھی مسلمان ہیں، پھر ان میں عشرہ مبشرہ بھی مسلمان ہیں، پھر ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی مسلمان ہیں. لیکن ان کے درمیان جو مراتب کا فرق ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے فرماتے ہیں یاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، قرآن سمجھا کرو. لا خوف علیہم، فرمایا جو میرے دوست ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ کا دوست ہو. نہ جب اللہ دوست بن جائے پھر کسی کی ضرورت ہے؟ سمجھا بھی کرو نا مسئلے کو. جب اللہ دوست بن جائے پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ فرمایا جو میرے دوست ہیں لا خوف، ان پہ کوئی خوف بھی نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہیں. کیا مانا؟ فرمایا ان کو آگے کا، مرنے کے بعد قبر کا، حشر کا، حساب کا بھی خوف نہیں، ڈر نہیں. ولا هم يحزنون، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی غم نہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، فلانی کا کیا ہوگا. ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں لیکن ثانی عمر ہے یہ شخص. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی وفات قریب آئی، بیمار تھے، تو ایک دوست نے آ کے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا دنیا میں، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ فیکٹریاں، نہ بلڈنگیں، تو آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ مہربانی کرو. چلو تمہیں تو اللہ نے بے نیاز بنایا تھا، تمہیں تو کسی کی پرواہ نہیں ہے نا، اللہ والوں کو کیا پرواہ ہوتی ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے والد رحمت اللہ علیہ تقریباً 70 سال دورہ حدیث پڑھایا ہے، اور الحمدللہ یعنی حدیث یاد ہو گئی تھی. آپ کہیں سے حدیث کا لفظ پڑھے تو آگے پڑھ لیتے. اللہ نے اتنا علم دیا تھا. لیکن دنیا کا حال یہ تھا، ان کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا یہ 100 کا نوٹ ہے، 10 کا ہے، یا 5 ریال ہے، یا 1 ریال. آپ دیکھیں خدا کی شان دیکھیں، یعنی بخاری شریف یاد پڑھاتے ہیں لیکن نوٹ کا. میرا اپنا بیٹا جو ہے نا چھوٹا تھا، تو وہ کبھی کبھی دادے سے پیسے لیتا نا، تو ان سے 100 ریال جیب سے نکال لیتا. وہ کہتے بھائی وہ زیادہ تو نہیں نکال کر، نہیں دیکھو جی 10 ریال تو ہیں سارے. اچھا 10 ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک 10 ریال لے لو. وہ 100 لے کے 10 کہہ کے جا. اچھا میں نے کئی دفعہ کہا، اور میں نے کہا حضرت وہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ ہی دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، مسلمان کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ اپنی سوچ ہے. ہم پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، مجھے تو بھائی اپنا تو ڈر ہے، تمہارا پتہ نہیں. بس ایک ظاہری بات ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مسلمان کہلانے کی حد تک تو ہیں، لیکن حقیقی مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں مجھے اپنا تو خوف ہے. تمہارے بارے میں مجھے پتہ نہیں، اپنا مجھے ڈر ہے. بہرحال یہ لوگ تھے سادے، گھڑی ان کو کسی شاگرد نے خرید کر کے دے دی کہ جی آپ کو نماز کے لیے تکلیف ہوتی ہے. ساری زندگی گھڑی کی چابی بھرنی نہیں آئی. جو شاگرد ساتھ بیٹھا ہوتا نا، گھڑی اتار کے، وہ جیب والی تھی، جیب سے نکال کے اب آئے کو کل تک بھرتے ہوئے، چابی کو کل کہتے تھے، کل بھر دو. بخاری مسلم سیاستہ یاد بڑھا رہے ہیں، نحو ہے، ادب ہے، صرف ہے، اور اس کے بعد بڑی بڑی مشکل کتابیں جو یعنی منطق کی ہیں، معقول کی ہیں، کلیدس ہے، سلم ہے، اور مشکل سے مشکل کتاب ہے، یاد پڑھا رہے ہیں. دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پتہ لگتا گھڑی کی چابی کیسے بھریں گے.
ہمارے گھر کے نیچے ایک عرب کا گھر تھا، پانی نہیں تھا ہمارے گھر میں، جس میں والد صاحب رہتے تھے نا، پانی نہیں تھا، تو پانی ہم خرید کے ڈالتے تھے، وہ بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے، وہ بھر لیا اور گزارا کرتے تھے۔ اور میں نے نیچے والے عرب سے جا کے کہا، میں نے کہا کہ خدا کے بندے، اوپر والد صاحب رہتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہیں یار اتنا بھی لحاظ نہیں آتا، اتنا بھی شرم نہیں آتا، تمہارے گھر میں پانی داخل ہے، تم یہ پانی دے دیا کرو۔ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی منع نہیں کیا، حضرت نے کبھی مانگا نہیں ہے۔ مانگا انہوں نے نہیں، میں نے کہا مانگنے والا تو وہ بلوچ آدمی ہے، اللہ معاف کرے، اس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، وہ تو مانگنے والے مولویوں میں نہیں ہے، وہ مانگنے والے پیروں میں نہیں ہے۔ مانگنے والے ہوتے تو آج اس کا بیٹا کرائے کے مکان میں ہوتا، آج سونے کے گھر نہ ہوتے ہمارے مکے میں۔ یہ جو کل پرسوں آئے ہیں، انہوں نے تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی ہیں، ہم نہیں بنا سکتے تھے، پاگل تھے ہم، ہمارا دماغ خراب تھا۔ جن کو ہم چراتے ہیں ان لوگوں نے تو جائیدادیں بنا لی ہیں، تو ہم ہی بالکل نکمے تھے، ہم نہیں بنا سکتے تھے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی لیے شاہ جی فرماتے تھے نا کہ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بابا جتنی دولت زیادہ ہو اتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے، جتنی نہ ہو بے فکر۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو نا جی، اچھا مثال کے طور پر میرے شگے میں جو کوئی چور آ جائے چوری کرنے، کیا کرے گا؟ کتابیں لے جائیں، لے جاؤ، چوری کی کیا ضرورت ہے؟ دن میں دروازہ کھول کے لے جاؤ۔ کیا اٹھا کے لے جائے گا؟ کتابیں؟ یا مجھے خود اٹھا کے لے جائے تو اس کی مرضی ہے، اس کو پیسے تو ملے گے نہیں، سونا ملے گا نہیں، زیور ملیں گے نہیں۔ یہ تو جو ہمارا ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہو نا، یہ بھی دوستوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ اپنے اپنے ملک میں بیٹھ کے فکر کرتے ہیں کہ یار مکی صاحب کی جوانی بڑی فیشن والی تھی، اب بڑھاپے میں اس کو خراب تو نہ کریں، ہم بنا کے بیچ، وہ بنا کے بیچتے ہیں بیچارے۔ ہمیں تو الحمدللہ ان چیزوں کا نہ ذوق ہے نہ شوق ہے، مل جائیں الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، بھوکے سو جائیں الحمدللہ، اور پیٹ بھر کے سو جائیں۔ کبھی اللہ کا شکر ہے لاکھوں ہوتے ہیں، کبھی 10 دن 1 ریال بھی جیب میں نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ رضینا باللہ ربن، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اللہ تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم دیا اور جاہلوں کو دولت دی ہے۔ اس لیے یہ دولت شہرت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھو کہ ولی کا مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی حرام نہیں کھاتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی ان کی نظریں نہیں بہکتی، کبھی ان کے پاؤں نہیں لڑکھڑاتے، کبھی ان کے اندر حرام کا دھیلا لقمہ نہیں جاتا۔ فرمایا وہ جتنا زیادہ ڈرنے والا اتنا زیادہ میرا دوست بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے بتا۔ کہتے جی کہ مجھے سردیوں کے موسم میں وضو کرتے ہوئے بار بار دھونے میں، بار بار نہ دھویا کرو نا، منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہر میں بھی بیٹھے ہو تو پانی ضائع نہ کرو، بس 3 دفعہ دھو لیا، السلام علیکم۔ فرمایا یہ بھی اسراف ہے، ولو علی نہر جار۔ اب جناب تم جرابیں پہن کے دھویا کرو تو غلط بات ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے مسح کر سکتے ہو، کہ اگر گھر میں رہتے ہو 1 دن 1 رات کے لیے مسح کر سکتے ہو، موزے پہن لو وضو کر کے، 1 دن 1 رات پھر صرف ان پہ مسح کرتے ہو، اور مسافر ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہو۔ واقعہ ہے کربلا کا، باقاعدہ کتابیں ملتی ہیں، اٹھا کے سارا پڑھ لیں، چھوٹا سا واقعہ تو ہے نہیں کہ میں بیان کر دوں۔ کہتے جی کہ زمانے جاہلیت میں کافر جو ہے وہ اپنے زندہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ بڑی برکت والی ہے، زیارت کے لیے تشریف لے جاؤ گے نا۔ جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں آپ زیارت کرنے، ہاں رہ نہ جائے نا، وہاں بھی سجدہ ہو جائے گا۔
وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور استاد تو نہیں ہے پر ادباً استاد ہیں، ادباً میرے شیخ ہیں، حضرت توسری عبدالستار صاحب توسری محمد اللہ، وہ فرماتے تھے مکی صاحب خدا کا شکر کرو کہ ابو جہل وغیرہ کمپنی جو تھی نا وہ مر گئی، اگر وہ بدبخت زندہ ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں آ جاتے، لوگ کہتے ہیں میاں ابو جہل ہے پھر بھی رشتہ دار تو ہے نا، قریشی تو ہے نا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ نظر دو، اس کو بھی بوہل ضرور دیتے بیچارے کہ بھئی آیا قریشی تو ہے نا، میاں ابو جہل ہے بابا ٹھیک ہے لیکن قریشی تو ہے نا صحیح، اور صحیح دیکھو نا بھنگ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیاں رکھتا ہے، زنا کرتا ہے، صحیح سید تو ہے نا، وہ تو زیادہ سزا کا حقدار ہے کہ سید ہو کے گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جگہ جناب یہ مکے میں ہے، ہاں شار ام القریٰ پہ ہے، لیکن کیا کرو گے یعنی جا کے زیارت کرو گے اس جگہ کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جناب بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے ہاتھ ملایا، میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کھڑے نہ ہوں، ٹھیک کھڑا ہونا ضروری نہیں، حضور پاک بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہیں۔ اگر میں نے کسی سے رقم لی ہے اس سے طے یہ ہوا ہے کہ فی کلو 1 روپے میں تمہیں دوں گا، یہ غلط ہے۔ تعیین کر دینا نفع کو، فکس کر دینا غلط ہے۔ تم اس کو کہو مجھے سال میں جو ملے گا اتنا حصہ تمہارا اتنا میرا۔ حضور کی قمیض مبارک یہ توپ کی طرح نہیں تھی، بالکل لمبی قمیض پہنتے تھے اور موٹی پنڈلی پہ آتی تھی، اور یہاں باقاعدہ اس کے ازاریر تھے، اور گلا بھی نہیں ہوتا تھا ایسے چھوٹا گلا، وہ پٹی والا جو ہے۔ یعنی آج کل میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تبلیغی حضرات لباس پہنتے ہیں یہ قمیض اقرب ہے حضور کے قمیض کے قریب ہے، بالکل 100% تو نہیں ہے لیکن قریب ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ داڑھی نہ ہو تو اذان نہیں دینی چاہیے، اذان تو ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن داڑھی منڈے کو نہ مؤذن بنائے نہ امام بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں ہوئی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری روایات جو ہے بالکل من گھڑت ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، تمہارے ہاں جب عورت کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے ہسپتال لے جاتے ہو، مسجد لے جاتے ہو۔ حضرت علی کی ماں اتنی بے وقوف تھی کہ ولادت کا وقت آیا تو کعبے میں آ گئی۔ کوئی عقل کرو۔ یہ ساری اصل بات بتائیں کیا ہے کہ کعبے سے مراد ہے حرم، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ، کہ میں حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو لیکن تم منا میں ذبح کرتے ہو، تو سارا حرم جو ہے اس کا نام کعبہ ہے۔ حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا کہ مولود کعبہ یعنی حرم میں پیدا ہوئے، ہم نے کعبے کے اندر پیدا کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جو قبلتین ہے یعنی اس مسجد میں صحابہ نے مسجد اقصی کی طرف بھی نماز پڑھی اور کعبے کی طرف، تو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی۔ حرم شریف میں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنا ویسے حرام ہے، حرم ہو یا حرم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جو بندہ تندرست ہو پھر بھی لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہو، قیامت میں ایسے اٹھے گا اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہو۔ قرآن پڑھنا جو ہے یاد رکھو سنت ہے، سننا جو ہے واجب ہے۔ سسر نے اپنے بہو کو برائی پر مائل کرنے کی کوشش کی لیکن بہو بھاگ گئی۔ الحمدللہ آئندہ ایسے سسر سے دور رہیں، ایسی بلا سے جہاں خطرہ ہو جائے نا، حضور نے فرمایا اتقوا المواقع تہم، جس گلی میں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو اس گلی کو بھی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کا یہاں پردہ نہیں ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ عورتوں کا پردہ نہیں ہے، مردوں میں غیرت نہیں ہے۔ مرد میں غیرت ہو تو عورت بے پردہ لوگوں کو چہرے دکھا سکتی ہے بھلا؟ نہ ایمان سے کہیں اگر مرد باغیرت ہو تو عورت ماڈل بنے گی، مرد باغیرت ہو تو عورت جو ہے وہ فیشن شو میں آ کے اپنا بدن دکھلائے گی لوگوں کو۔ جب مرد دیوس ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں۔
دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہو، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اندازہ کرو زمانہ حضور کا ہے، مدینے میں میرے مدنی پاک ہیں، صحابہ ہیں، نبی پاک، صحابہ پاک، شہر پاک، وہ مٹی بھی پاک، وہاں عمر کہتا ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی مسجد جائے۔ اور نے کہا عمر دیکھو بات سنو، یہ گول مول بات نہ کرو، سیدھی بات کرو، اگر مسجد میں میرا جانا آپ کو برا لگتا ہے مجھے منع کر دو کہ مت جاؤ مسجد، میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہی تو مشکل ہے، کیسے منع کروں؟ حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہے تو ان کو نہ روکو۔ جب حضور فرماتے ہیں نہ روکو، میں کون روکنے والا بنا؟ میں نے آپ کو جذبات بتائے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا۔ اور نے کہا پھر تمہارا دل کرے نہ کرے میں جاؤں گی، یا روک دو، روکتا میں نہیں کہا میں جاؤں۔ اچھا حضرت عمر نے پتہ کیا کیا؟ ایک دن صبح کو اندھیرے میں اپنے گھر سے آگے گلی میں چھپ کے موڑ میں کھڑے ہو گئے، آپ کی بیوی جب گزری نا تو اس کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن جب آئے دیکھا کہ بیوی نے گھر میں نماز پڑھی ہے، تیسرے دن بھی بیوی نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی، دن میں تو ظہر میں جاتی، فجر اندھیرا ہوتا تھا نا تو نہیں جاتی۔ تو ایک دن حضرت عمر نے پوچھا آج کل تو مسجد نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا عمر پہلے لوگوں میں ادب تھا، حیا تھا، اب لوگ عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں نے جانا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا، اچھا یہ تو نہیں بتایا کہ ہاتھ لگانے والے تو میں تھا، میں نے بہانہ بنایا ہے۔ میرا بھائی جب غیرت تھی نا عورت میں بھی پردہ تھا، جب غیرت نہ رہی پھر عورتوں کا گلہ کیوں کرتے ہو بھلا؟ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور کی 12 پگڑیاں تھی، وہ بالکل 101% جھوٹ بول رہا تھا، حضور نے تو کبھی دوسرا جوڑا ہی نہیں رکھا۔ اصل میں وہ روز خود بدلتے ہیں نا، روز میک اپ، سنگار، لباس، دیکھا نہیں ٹی وی پہ مولوی ویسے بن کے آتے ہیں، ابھی بیوٹی پارلر سے نکلے ہوئے ہیں، باقاعدہ فیشل کرا کے، میک اپ کر کے، ماشاءاللہ بلش کر کے، اور ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے لباس کو دیکھیں، ہر روز ایک نیا جوڑا ہوگا، عورتوں کا بھی اور ہمارے مولوی صاحبان کا بھی، جو عورتیں ٹی وی پہ آتی ہیں ان کا بھی ہر روز ایک نیا طریقہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ مختصر اور جامع دعا یہی تو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسافر کے لیے 29 لاکھ کا ثواب ملتا ہے حرم میں، اللہ کے بندے خدا جانے کتنا ملتا ہے، 1 لاکھ تو حدیث میں موجود ہے نا، اللہ جتنا بڑھانا چاہے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، جائز ہے۔ اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالیں، تھوڑا دیا کرو نا میرا بھائی۔ اگر آدمی چھٹی پہ پاکستان گیا ہے، واپسی پہ ہر حال میں احرام باندھ کے آئے، ورنہ دم پڑے گی، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا احناف کے نزدیک۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، اگر ٹوپی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، غریب آدمی ہے بیچارہ، جائز ہے۔ یہ نہیں کہ فیشن کے طور پہ اتار دے تو نماز مکروہ ہے، اور بعض نزدیک مکروہ ہے، تحریمہ ہے، قرآن کے خلاف ہے نا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ پورے لباس میں آؤ۔ میں نے بچہ پیدا ہونا سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، بچہ اللہ نے دیا ہے، اب نام ہم نے رکھا ہے عمیر احمد، یعنی اب آپ نے 2 نام رکھے ہیں، عمیر الگ نام ہے، احمد الگ نام، تو اب احمد ہی رہنے دو، محمد حضور کا نام ہے، احمد بھی حضور کا نام ہے۔ یہ کیا ہم رکھتے ہیں 2-2 3-3 نام کٹھے، عمیر الگ نام ہے، عامر الگ نام ہے، محمد الگ نام ہے، یہ کیا عمیر اور عمیر احمد؟ اگر کوئی عربی پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا عمیر احمد کا بیٹا ہے۔ میرے بھائی کی شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد ہوتی ہے، فوت ہو جاتے، اللہ پاک اس کو اولاد عمر دراز نصیب فرمائے۔ بھئی امتحان ہے، ہر بات پہ راضی رہو، تمہاری جنت میں بخشش کا سبب بن رہا ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ عورت کا مسجد میں جا کے نماز کوئی ضروری نہیں، لیکن پڑھے تو پڑھ سکتی ہے۔
11ویں شریف کا جو ختم ہوتا ہے وہ 100% بدعت ہے. کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، غیر اللہ کی طرف نسبت ہو گئی کہ 11ویں شریف پیر پیران پیر کی ہے، اللہ کی تھوڑی ہے. تو جب نسبت وما اہل بہ غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز حرام ہو گئی. کسی نے گلہری کی کلیجی کا علاج بتایا، علاج میں ہر چیز جائز ہے. نماز کی تکبیر زیادہ آواز سے کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. دین ایک، امام اسلام ایک، 4 امام کیوں ہیں؟ کعبہ ایک تو 50 دروازے کیوں ہیں؟ نہیں، کعبہ ایک، دروازہ بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ سارے حاجی مر جائیں، جان چھوٹے. اب جس دروازے سے بھی آؤ، آ کہاں رہے ہو؟ جس امام کا بھی دامن پکڑو، جا کہاں رہے ہو؟ محمد مدنی کے ساتھ. کمپنی سے بھاگ جائے پھر پکڑا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ویسے کمپنی ظلم کرتا ہے، استعفا دے دو، ان سے ریزائن لے لو اور ریلیز لے کے دوسری جگہ جاؤ باقاعدہ. میرے بیٹے نے ناراض ہو کر، بیوی موجود نہیں تھی، طلاق دی. بیوی کو موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق مرد نے دینی ہے، بیوی نے دینی ہے. اور کوئی تحفہ تو ہے نہیں کہ دینے کے لیے بیوی بھی کھڑی رہے. بیوی ہو نہ ہو تم نے طلاق دی، ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.